بننا بڑا آسان ہے، بن گئی۔ عالمہ ہونے کے بعد عالم کو عالم کے فرائض انجام دینا اور عالمہ کو عالمہ کے فرائض انجام دینا بے انتہا ضروری ہے۔ اس لیے کہ غیر عالم انسان کی نظر عالم پہ ہوتی ہے اور غیر عالمہ عورتوں کی نظر عالماؤں پہ ہوتی ہے۔ ہماری ذرا سی لغزش اور ذرا سی خطا پوری گاؤں کے لیے دلیل بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جس علم سے نوازا ہے اور جس علم کی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس علم کے تقاضوں کو ہمیں سمجھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں باہر ملکوں سے شعر کا ایک مصرع آیا۔ میں اس بات پر بات کر رہا ہوں کہ آدمی کے کلام سے آدمی کو پہچانا جاتا ہے۔ ابھی یہ بچیاں کلام پڑھ رہی تھی، کوئی تقریر کر رہی تھی، کوئی نعت پڑھ رہی تھی، تو ان کے کلام سے محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کچھ محنت کی ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں باہر ملک سے شعر کا ایک مصرع آیا، اور وہ شعر کا مصرع کیا تھا اسے بھی بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ یہ بات آئی تھی کہ ہندوستان کے شاعروں میں سے اگر کسی شاعر نے اس شعر کا جوڑ ملا دیا تو اس شاعر کو انعام دیا جائے گا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پاس جب وہ شعر کا مصرع آیا تو اورنگزیب نے سارے ہندوستان میں سے شاعروں کو اکٹھا کیا اور شاعروں کو اکٹھا کر کے ان سے کہا کہ بھائی میری اور ہندوستان کی عزت کا مسئلہ ہے، اگر اس شعر کا دوسرا جز نہ ملا، اس کا دوسرا حصہ نہ ملا تو پھر ملک کی توہین ہے، اور ملک کے ساتھ ساتھ ملک کا ذمہ دار جو میں ہوں میری توہین۔ اس لیے یہ باہر ملک سے مصرع آیا۔ میں سارے شاعروں کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس کا مصرع ملا سکتا ہو تو ملا دے، اور اپنے ہندوستان کی اور ہندوستان کی ذمہ دار اورنگزیب کی لاج بچائے۔ کیا تھا وہ مصرع؟ علماء بیٹھے ہیں یہاں۔ وہ مصرع تھا فارسی زبان میں، اس وقت فارسی زبان چلتی تھی۔ فارسی زبان کا ایک مصرع ہے کہ درِ ابلق کسے کمدیدہ موجود۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چت کبرہ موتی، چت کبرہ موتی جس کے رنگ کا پتہ ہی نہ ہو کہ سفید ہے یا کالا ہے یا سلیٹی ہے یا نیلا ہے، اس کو بولتے ہیں چت کبرہ، کہ چت کبرہ موتی بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ اس کا یہ ترجمہ ہے، درِ ابلق کسے کمدیدہ موجود، کہ درِ ابلق جو موتی ہے چت کبرہ یہ لوگوں کو کم دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک مصرع لکھا اور ہندوستان بھیج دیا کہ اب اس کا دوسرا مصرع ہندوستان کا کوئی شاعر لگائے۔ سارے شاعروں کے سامنے اس مصرعے کو رکھا تو ہندوستان کے جتنے شاعر اورنگزیب کے زمانے میں جمع ہوئے تھے سارے شاعروں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہمارے بس کا اس کا مصرع ملانا نہیں، ہم نہیں ملا سکتے۔ اب ہندوستان کی توہین، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ایسا اللہ والا آدمی، وہ خود اپنی توہین محسوس کر رہا ہے، غمگین ہے، چہرہ پژمردہ ہے، غم کے آثار چہرے پر ظاہر ہیں۔ وہاں سے اٹھ کر گھر گئے، اور گھر میں جب اندر داخل ہوئے تو گھر میں اندر اگر مستورات، اب یہ سنیں غور سے، گھر میں اگر اندر مستورات دیندار ہوں، صاحب فراست ہوں، تو وہ آنے والے مرد کے اور آنے والے شوہر کے اور آنے والے بیٹے کے اور گھر میں آنے والے باپ کے چہرے کو دیکھ کر پڑھ لیا کرتی ہیں کہ میرا باپ پریشان ہے
یہ خوش ہے، میرے شوہر پریشان ہے یہ خوش ہے، میرا لڑکا پریشان ہے یہ خوش ہے۔ جو عورت سمجھدار ہوا کرتی ہیں مرد کے گھر میں داخل ہونے کے بعد سمجھ جاتی ہیں کہ میرا مرد باہر سے یہ خوش آ رہا ہے یہ ناخوش آ رہا ہے۔ اور وہی عورتیں کامیاب ہوتی، وہی عورتیں اللہ والی ہوتی۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب گھر میں گئے تو اس اورنگزیب کی بیٹی جس کا نام تھا زینب، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی جس کا نام تھا زینب، اس بیٹی نے دیکھا اپنے ابا کے چہرے کو تو چہرے پر غم کے آثار ہیں، غم زدہ ہے، پژمردہ ہے، مرجھایا ہوا ہے۔ تو بیٹی نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے، آپ کا چہرہ کیسے غمگین ہے، آپ کیسے پریشان ہو؟ تو ابا نے کہا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہ بیٹی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیٹی نے کہا نہیں کوئی تو بات ہے، آپ کے چہرے سے میں پڑھ رہی ہوں کہ آپ غم میں ہیں، آپ پریشان ہیں، کہ بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے، کہ میں اگر اس مسئلے کو تیرے سامنے رکھوں تو تیرے بس کی اس کا حل نہیں ہے۔ بیٹی نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرے پاس اس کا حل ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنی دل کی بات کو اپنے بچے کے، اپنی بیوی کے، اپنی اولاد کے سامنے رکھ دینا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارے گھر کا فرد ہی اس بات کو پوری کرے۔ بہت سے آدمی اپنی دل کی بات کو اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے نہیں بتاتے، اپنے والدین سے نہیں بتاتے، اپنے دوستوں سے لاکھ بتلائیں گے، گھر کے اندر اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ بیٹی کے سامنے ذکر کیا کہ بات یہ ہے کہ باہر سے ایک مصرع آیا اور اس کا یہ جوڑ ملانا ہے، اور تمام ہندوستان کے شاعروں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہمارے بس اس کا دوسرا مصرع نہیں ہے۔ بیٹی نے کہا کہ کیا مصرع ہے؟ بیٹی کی صلاحیت دیکھو کہ کیا مصرع ہے۔ ابا نے کہا کہ در ابلق کسے کم دید موجود، کہ یہ مصرع ہے، اس کا دوسرا جوڑ ملانا ہے۔ تو بیٹی بڑی پڑھی لکھی تھی، با حیا تھی، با ادب تھی، کسی غیر محرم نے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی پر کبھی نظر نہیں ڈالی۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا بادشاہ، جب پاکستان اور بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں تھا، اتنے بڑے ملک کا بادشاہ اور اس کی بیٹی، کسی غیر محرم کی نظر اس پہ نہیں پڑی۔ آج کے بادشاہوں کی اور آج کے گاؤں کے ذمہ داروں کے پاس ذرا سے پیسہ ہو جائے تو ان کی بچیاں کیسے کیسے لباس پہن کر رستوں میں نکلتی ہیں، اور وہ جتلانا اور بتلانا یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر آرائش ہے، ہمارے گھر کے اندر مال ہے، ہمارے گھر کے اندر اتنے ایسے حالات ہیں۔ طرح طرح کے میک اپ کر کے اور طرح طرح کے لباس کو اپنے بدن پر زیب تن کر کے دکھاتی ہیں محلے والوں کو، بستی والوں کو، پڑوسیوں کو، ہم ایسا جوڑا پہنتے ہیں، ہم ایسا کپڑا پہنتے ہیں، ہم ایسا میک اپ کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت اور مالیت۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا بادشاہ اور اس کی بیٹی، کسی غیر محرم کی نظر اس پہ نہیں پڑی۔ بھائی کے علاوہ اور باپ کے علاوہ اور شوہر کے علاوہ اور بیٹے کے علاوہ کبھی اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ اس نے ابا سے کہا کہ گھبرانے کی کیا بات ہے، بھائی بیٹھ جاؤ، اور اطمینان سے بیٹھو، یہ چرت پھرت نہ کرو، یہاں چرت پھرت نہ کرو۔ اس نے ابا سے کہا کہ پھر گھبرانے کی کیا بات، اس کا مصرع میں ملاتی ہوں کہ فرمائیے کیا ہے کہ در ابلق کسے کندید موجود۔ بچی نے فوراً کہا مگر اشک بتان سرما آلو۔ دوسرا مصرع بچی نے ملا دیا کہ چت قبرہ موتی بہت کم دکھائی دیتا ہے، لیکن چت قبرہ موتی کہاں ملتا ہے یہ بتایا دوسرے شعر میں، مگر اشک بتان سرما آلود۔ سرما لگی ہوئی عورتوں کی آنکھوں کا آنسو،
کہ جب سرما آنکھ میں لگایا جاتا ہے اور سرما لگنے کے بعد جب آنسو ٹپکتا ہے تو اس آنسو کا جو رنگ ہوتا ہے وہ چت کبرا ہوتا ہے، وہ در ابلق ہوتا ہے۔ در ابلق کسے کندیدہ موجود مگر اشک بتانے سرما آلود۔ دوسرا شعر مل گیا، باپ خوش ہو گیا۔ دوسرا شعر لکھا اور لکھنے کے بعد اس بادشاہ کو پہنچا دیا کہ میرے ہندوستان میں تمہارے دوسرا شعر کا جز مل گیا۔ اب جب اس کو ادھر بھیجا تو ادھر بھیجنے کے بعد میں وہاں پڑھا گیا، وہ بھی خوش ہو گئے اور پتہ چلا کہ ہاں ہندوستان میں تعلیم ہے، ہندوستان میں جاننے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اس بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ہندوستان کے اس شاعر کو میں دیکھنا چاہتا ہوں اور ہندوستان کے اس شاعر کو میں انعام بھی دینا چاہتا ہوں۔ اب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بعد جب یہ فرمان آیا تو بیٹی کے پاس یہ فرمان لے کے گئے اور حیرت اور افسوس اور غم میں ہیں کہ بیٹی لو، تم نے یہ دوسرا مصرع ملایا، اب کیا ہوگا؟ اب تک تمہارے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑی، لیکن اب اس بادشاہ نے تمہیں دیکھنے کا تقاضا رکھ دیا، تمہیں انعام دینے کا تقاضا رکھ دیا۔ اب جب تم ہندوستان سے اس ملک جاؤ گی تو آج تک تو تمہیں کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، لیکن اب تمہیں ساری دنیا دیکھے۔ تم نے کیا اپنے اوپر یہ ظلم کر لیا؟ یہ مصرع ملا کے اب بے حیائی کا منظر سب کے سامنے آ جائے۔ تو بیٹی نے کیا کہا؟ غور سے سنو۔ تو بیٹی نے کیا کہا کہ مجھے دیکھنے کی خواہش ختم ہو جائے گی، وہ بادشاہ مجھے دیکھنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ کہ کیسے؟ کہ میں ایک تحریر لکھتی ہوں، اس تحریر کو اس بادشاہ تک پہنچا دو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس شاعر اور شاعرہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بادشاہ دیکھنے کی خواہش ختم کر دے۔ میں اسے اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتی، میں اسے اپنا جسم دکھانا نہیں چاہتی، اور میں ایسا انعام لینا نہیں چاہتی۔ باپ نے کہا کہ لاؤ لکھو، تو بچی نے لکھا۔ سنو غور سے، بچی نے کیا لکھا؟ وہ بھی فارسی میں ہے۔ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بھی نظمرا۔ اس نے یہ شعر لکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کلام میں اور اپنی بات میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں کہ جیسے پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، کہ پھول تو دیکھتا ہے لیکن پھول کی خوشبو نہیں دیکھتی۔ پھول تو دیکھتا ہے، پھول کی خوشبو نہیں دیکھتی۔ جو شخص مجھے دیکھنا چاہے وہ میرے کلام کو دیکھ لے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بھی نظمرا۔ کہ میں اپنی کلام کے اندر اور اپنی شعر کے اندر ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوتی ہے، پھول دیکھتا ہے پھول کی خوشبو نہیں، اس لیے تم میرے کلام کو دیکھو، مجھے نہیں۔ یہ شعر لکھا اور بادشاہ کے پاس بھیج دیا، اور بادشاہ نے جب پڑھا تو کہا کہ کوئی با حیا اور با پردہ مستورات میں سے کوئی ہے، کوئی عورت ہے، لہذا اس نے اس کو دیکھنے کی خواہش ختم کر دی اور کہا کہ میں اس کو اسی طرح بن دیکھے انعام سے نوازنا چاہتا ہوں، میں یہ انعام بھیج رہا ہوں، یہ اس کے حوالے کر۔ تو آدمی کے کلام سے اور آدمی کی باتوں سے آدمی کی صلاحیت اور اس کی استعداد کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بچیوں نے جو ابھی کلام پیش کیا، ان سے ہم سمجھ گئے کہ بچوں کے اوپر استاد کی کیا محنت ہے اور بچوں نے کیا محنت کی ہے۔ استاد اور بچوں کی محنت قابل تعریف ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس دنیا میں ہر آدمی اپنے اپنے میدان میں کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کے میدان میں کامیاب بھی کرتا ہے۔ کھیتی باڑی والا کامیاب، تجارت والا کامیاب، لوہار کامیاب، بڑھی کامیاب۔ جس چیز پر انسان محنت کرتا ہے اللہ اسے اس میں کامیابی دیتا ہے۔ یہ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے اسے ہی کامیاب بنا دیتا ہے۔ ایک بڑھی لکڑی کے اوپر محنت کرتا ہے، درخت کو کاٹتا ہے، تختے بناتا ہے، پھر اس تختوں میں سے
کیسی بہترین بہترین الماریاں اور کیسی بہترین بہترین جوڑی اور کیسے بہترین صوفے اور کیسے بہترین ڈبل بیڈ. یہ اس بڑھی نے اس لکڑی پر محنت کی تو اس محنت کے نتیجے میں کتنی بہترین چیزیں وجود میں آ گئی. ایک لوہار جب لوہے پر محنت کی لوہار نے تو اس لوہے کو کہاں پہنچا دیا؟ ایک ذرا سی 2 انچ کی پٹری پر اتنی بڑی ٹرین ہزاروں آدمیوں کو لے کر ان کے ساتھ و سامان کے ساتھ بڑی برق رفتاری اور تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی ہے. یہ کس کی محنت ہے؟ یہ انسان کی محنت ہے کہ لوہے کو لوہے پر ایک 2 انچ کی پٹری پر بڑی تیزی کے ساتھ جو لوہا دوڑ رہا ہے یہ اس انسان کی محنت ہے. انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے اسے کامیاب بنا دیتا ہے. یہ انسان ہی کی محنت ہے جو اس لوہے کو اس انسان نے آسمان اور زمین کے بیچ ہوائی جہاز کی شکل میں اڑا دیا. نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی 2 انچ کی پٹڑی ہے. ہزاروں اور 500 700 ہزاروں آدمیوں کو لے کر ان کے ساز و سامان کے ساتھ ہوا میں اڑ رہا ہے. بات کرنے کا لمبا موقع نہیں ہے, مختصر پروگرام بتا رہے ہیں. اگر یہ مجھ سے صحیح معنی میں وقت لیتے تو میں اکیلا آپ کے لیے کافی تھا, اور کم از کم 1.5-2 گھنٹے آپ کو میں اگر بات کرتا تو آپ کو کچھ پلے پڑتا. جس چیز پر انسان محنت کرتا ہے اسے کامیاب بنا لیتا ہے. آپ اپنے گھروں پر محنت کرتے ہو, بہترین بنگلہ بنا لیتے ہو. جس چیز پر محنت کرتا ہے, لیکن ہماری محنت کہاں لگ رہی ہے؟ تجارت پر, زراعت پر, کاروبار پر, لکڑی پر, لوہے پر, مکان بنانے پر, بیٹھک بنانے پر, اپنا لباس بنانے پر, اپنی گاڑی گھوڑا خریدنے پر, اپنا بینک بیلنس جمع کرنے پر. اور جہاں یہ توجہ اور محنت لگنی چاہیے تھی وہاں نہیں لگ رہی. انسان کے پاس جب اولاد نہیں ہوتی تو سب سے زیادہ امید اس انسان کو اولاد کی ہوتی ہے. ہر شادی شدہ جوڑا, لڑکی ہو یا لڑکا, شادی ہونے کے بعد سب سے پہلی تمنا اور سب سے پہلی خواہش اس انسان کی اور عورت کی بچے کی ہوتی ہے. عورت بھی چاہتی ہے جلدی سے امی امی کہنے والا بچہ یا بچی میری گود میں آ جائے, اور مرد بھی چاہتا ہے جلدی سے ابا کہنے والا بچہ یا بچی اور انگلی پکڑ کے چلنے والا بچہ یا بچی جلدی سے وجود میں آ جائے. لیکن جب یہ وجود میں آ جاتے ہیں, وجود میں آنے سے پہلے تو دعائیں بھی ہیں, وجود میں آنے سے پہلے تو دوائیں بھی ہیں, وجود میں آنے سے پہلے تو تعویذ بھی ہیں, وجود میں آنے سے پہلے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. عالموں سے دعائیں بھی کرائیں گے, حکیموں سے دوائیں بھی کرائیں گے, نہ جانے کیا کیا وظائف بھی کریں گے. اور جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے, پھر اس کی طرف سے غفلت ہو جاتی. اب اس کو تعلیم دینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں, اب اس کو مدرسے تک لے جانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں, اب اس بچے کو کتاب پڑھوانے کے لیے کتاب کے لیے پیسے نہیں, اب اس بچے کو جو بھی کچھ خط مدرسے کے لیے چاہیے یا اسکول کے لیے چاہیے اب اس کے پاس پیسے نہیں. مسلمانوں, دوسری قوموں کو دیکھو, وہ جھاڑو لگا کے اور رکشہ چلا کے اور فاقے پر فاقے کر کے اپنے بچوں کو پڑھا کے کہاں لے گئے, اور تم نے اپنے بچوں کی طرف بے توجہی کی. تمہارے بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے مدرسے تک نہیں لا سکتے. اپنے کاروبار کی فکر ہے, اپنے کھیت پر جانے کی فکر ہے, اپنی دکان کو کھولنے کی فکر ہے, اپنی فیکٹری اور کارخانے کو کھولنے کا فکر ہے, لیکن گھر سے بچے کو لے کر مدرسے چھوڑ جائیں اتنا آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اس کے اوپر محنت کرو, اس کے اوپر کوشش کرو, اپنی اولادوں کو صحیح راہ پر ڈالنے کی کوشش. جائیداد تو بناتے ہو, اولاد کے لیے گاڑی گھوڑا تو خریدتے ہو, لیکن اس اولاد کو کس قابل بنایا اس کو بھی سوچ کر دیکھو, اس کو بھی سوچ کر دیکھو. یہ اس مدرسے میں ہمارے مولانا یا مفتی صاحب یا قاری صاحب جو بھی یہاں محنت کر رہے ہیں, ان بچیوں کے ساتھ جو محنت کی ہے وہ لائق تعریف ہے.
اگر اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہو اور اپنے گھروں کا ماحول صحیح کرنا چاہتے ہو تو اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے مزین کرو۔ یہ اسکول میں جانے والی بچیاں جو بے پردہ اور بے حیا ہو کر اسکول میں جاتی ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یہ سب کو بتاؤ۔ مدرسوں میں حیا اور پردے کے ساتھ ان کو دینی تعلیم دی جائے گی تو ان کے اندر انسانیت آئے گی۔ جب یہ گھروں میں جائیں گی دوسرے تو پھر اپنے شوہر کے آداب، اپنے سسر اور ساس کے آداب اور اپنی اولاد کے حقوق کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اس لیے اپنی بچی پر محنت کرو۔ اس دنیا میں جو بھی نبی بنا، اس دنیا میں جو بھی رسول بنا، اس دنیا میں جو بھی بڑا بزرگ اور عالم بنا، اس عالم کے بننے کے پیچھے اور اس بڑا بزرگ بننے کے پیچھے پڑھ کے دیکھو آپ تاریخ، کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور ملے۔ بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم، بڑا واقعہ نہیں بتاتا، مختصر، ایسا بڑا بزرگ کہ دنیا کا جو آدمی ان کے چہرے پر نظر ڈالتا تھا اس کے چہرے پر کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ پنکھا چلا، ان کے چہرے پر کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ کہ تو لوگوں نے کیسے کہا؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے بزرگ کیسے بنے آپ؟ تو بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، حج کر کر اپنی محنت سے اتنا بڑا بزرگ بنا۔ ماں کو پتہ لگا کہ میرا بیٹا بتا رہا ہے کہ میں اپنی محنت سے بنا۔ ابھی آج تک ماں نے بتایا نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا محنت کی۔ جب ماں کو پتہ لگا کہ اس کے دماغ کے اندر بڑائی آ گئی تو پھر ماں نے اس کی تربیت کی اور بلایا اپنے پاس اور کہا تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنی کوشش سے اتنا بڑا بزرگ بنا؟ کہا کہ نہیں، تیری کوشش اس میں کچھ نہیں، یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ تیرے چہرے کو دیکھ کر جو دوسرے کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ کیا کمال ہے؟ ماں نے کہا کہ سن، آج تک میں نے تجھے بتایا نہیں اور آج تک میں نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن آج جب تیرے دماغ میں بڑائی آ گئی تو اب تیری تربیت کرنا ضروری ہے۔ ماں نے کہا کہ جب تو میرے پیٹ کے اندر آیا تھا، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا، پیٹ کے اندر تھا، اسی وقت 2 رکعات پڑھ کے اللہ سے میں نے وعدہ کیا تھا، اے اللہ آج یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر قرار پایا ہے، میں تیرے سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کوئی ناجائز اور حرام کا کوئی لقمہ میرے حلق سے نیچا نہیں جائے گا، میرے بچے کو تو نیک بنا دے۔ کیسی کیسی عورتیں گزری اور فرماتی ہیں کہ تو پیٹ میں رہا 9 مہینے، پھر پیدا ہوا 2 سال تو نے دودھ پیا اور اب تو جوان ہو گیا اور جوانی کے ساتھ ساتھ تو بڑا بوڑھا اور بزرگ ہو گیا، آج تک جو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا میں اسی وعدے پہ پابند ہوں۔ دوسرا کام کیا؟ دوسرا کام ماں نے کہا کہ جب تو پیدا ہو گیا میں نے تجھے 2 سال چھاتی کا دودھ پلایا، اپنا خون پلایا دودھ کی شکل میں، مجھے کبھی یاد نہیں کہ جب تجھے دودھ کی ضرورت پڑی ہو کبھی بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ پلایا۔ پہلے وضو کرتی پھر تجھے دودھ پلاتی، پہلے وضو کرتی پھر تجھے دودھ پلاتی، گرمی ہو چاہے سردی، چاہے برسات ہو، دن ہو چاہے رات ہو، جب بھی تجھے دودھ پینے کی ضرورت پڑی ہے اسی وقت میں نے اٹھ کر وضو کیا اور پھر تجھے دودھ پلایا۔ اور تیسری بات کیا فرمایا کہ جب تو میرے پیٹ کے اندر تھا اسی وقت سے میں نے تہجد کی نماز شروع کی، اذان سے پہلے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں اور رکعت نماز کی پڑھ کے اللہ سے مانگتی ہوں، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کہ جو آدمی دنیا میں اس کے چہرے پر نظر ڈالے اس کی زبان پر کلمہ جاری رہے۔ یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ جو بچی just عالمہ بن رہی ہیں، ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو اس علم کی لاج رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اپنے
گھروں میں دینی ماحول قائم کریں۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، عالمہ بن جاتی ہیں، خوب علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کی صفائی کریں گی، ان کے کپڑوں کی صفائی کریں گی، شوہر کے کپڑوں کی صفائی کریں گی، ناشتے اور کھانے کی تیاری کریں گی، تمام کام ساس کے، سسر کے، اولاد کے، شوہر کے، بچوں کے سارے کام ہوں گے، لیکن قرآن کے پڑھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ قرآن پر دھول جمی ہوئی ہے، قرآن پر جانے لگے ہوئے ہیں، نہ کوئی مرد پڑھنے کے لیے تیار، نہ عورت پڑھنے کے لیے تیار۔ اس لیے میری نصیحت ان 6 بچیوں کو جو فارغ ہو رہی ہے یہ ہے کہ تمہارے اوپر عالمہ کا ٹھپا لگا، مہر لگی اور یہ دستار ملی، تم اس کی لاج رکھنا، اور ساری زندگی جب تک سانس میں سانس ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کو مت چھوڑ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Oh